دوستوں میرا نام حیدر احمد خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل انباکسنگ فیکٹس. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم پچھلی اپنی ویڈیو جو نیو سیریز ہم نے شروع کری ہے ڈیموکریسی اور پاکستان افیئرز اور انٹرنیشنل افیئرز کے حوالے سے, اس میں ہم ایک اپنی ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں فیوچر آف ڈیموکریسی ان پاکستان. ہم آج اس کا دوسرا پارٹ جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں. آج ہم بات کریں گے پچھلی ویڈیو کے حوالے سے ہی پاکستان میں جو ڈیموکریسی چل رہی ہے اس حوالے سے. اور ہمارے ساتھ ہمارے ایکسپرٹ موجود ہیں شاہد محمود لودھی صاحب. ان سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں پہلے. السلام علیکم شاہد صاحب, کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بس ٹھیک. کافی دنوں کے بعد ہم یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں, اس کے لیے معذرت خواہ ہیں آپ سے. اور سب سے پہلے ہمارا سوال ہی جو ہے وہ جمہوریت کے حوالے سے ہی ہوگا. ہم اسٹارٹ کریں گے, کیا پاکستان میں جمہوری نظام اور جمہوری کلچر کو پروان چڑھانے میں کوئی پیش رفت ہو رہی ہے جو یہ موجودہ حکومت ہے, جو اب یہ کرنٹ ایشوز چل رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ ہم ایک مرتبہ پھر جمع ہوئے ہیں اور اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے. بات دراصل یہ ہے کہ یہ ایک ایولیوشنل سٹیپ ہے جس کو کہا جا سکتا ہے کہ ایک ایسا عمل ہے جس نے بتدریج آگے بڑھنا ہے, اور کوئی بھی عمل اگر اس کو مسلسل پریکٹس میں لایا جائے تب جا کے اس میں ایک میچورٹی واقع ہوتی ہے. ہمارے ہاں جو دیکھا جائے ابھی تک, میں پہلے بھی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ ایک یعنی جزوی ڈیموکریسی ہے, ایک پارشل نظام ہے, اور اس نے کنورٹ ہونا ہے حقیقی جمہوریت کی طرف. اور حقیقی جمہوریت کا آغاز اس وقت ہوتا ہے کہ جبکہ ریاست کے تمام جو طبقات ہیں ان کی نمائندگی ہماری پارلیمان میں موجود ہوتی ہے, اور پھر جا کر ایک صحیح ایک قومی یعنی نیشنل نیریٹو کہہ لیں, یا ایک قومی بیانیہ کہہ لیں, یا ایک ریاست کا بیانیہ کہہ لیں, تب جا کر بنتا ہے. ابھی تو ہم یعنی انیشیل ہماری جو فیزز ہیں وہاں پر ہم موجود ہیں. دیکھیں, پیش رفت اس وقت ہوتی ہے جب ریاستی بیانیہ پارلیمنٹ کے پاس ہے. تو ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ 2018 سے جو پہلے گورنمنٹ تھی تو اس میں جو ریاستی بیانیہ تھا وہ سیاسی جماعتوں کے پاس نہیں تھا, حتیٰ کہ ایک پارلیمنٹ بھی اس یعنی ہمارے ریاستی بیانیے سے دور نظر آ رہی تھی. مثال کے طور پر نہ تو خارجہ پالیسی کو دیکھا جا رہا تھا اور نہ ہی ہماری اقتصادیات میں تو کوئی ایسی پیش رفت نہیں ہو رہی تھی کہ جس میں کہ ہم سوچتے یا سمجھتے کہ ریاستی بیانیے کو آگے بڑھانے میں مدد ملے. مثال کے طور پر ماضی میں یعنی پارلیمنٹ بھی ہوتی تھی اور شان کارساز بھی ہو جاتا تھا. پارلیمنٹ بھی ہوتی تھی تو وہ جو کراچی میں جو مل میں ایک میسیکر بھی ہو جاتا تھا. کراچی میں جو کچھ ہوتا رہے حالات, یعنی مثال کے طور پر ابتری کی طرف جاتے رہے, سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو مارا گیا. اب یہی آج کل جو ایک پیپلز امن کمیٹی کے حوالے سے, عزیر بلوچ کے حوالے سے جو باتیں آج انکشافات ہو گئے, ان کو تو ماضی میں ہونا چاہیے تھا. لیکن ان قاتلوں کو یا ان لوگوں کو جو اس ملک میں لا اینڈ آرڈر کی کو ڈسٹرب کرتے تھے اور یعنی لوگوں کو قتل عام کرتے تھے, لوگوں سے بھتہ لیتے تھے, ان کو تو ریاستی سرپرستی حاصل تھی. اب میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہو رہا ہے. اب لا اینڈ آرڈر بھی ایز سچ ایسی نہیں ہے جو کہ ماضی میں تھی, اور جو ہمارے جو پیوٹل ایشوز ہیں, ہمارے جو سلگتے ہوئے مسائل ہیں ملک کے, وہ پارلیمنٹ میں ڈسکس بھی ہو رہے ہیں. اور انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ دیر از اے ول دیر از اے وے, کہ ہماری جو خواہش اس وقت یعنی جب کوئی راستہ بنے گا تو تب جا کر ہم اپنی خواہشات کو تکمیل کی طرف 100-200 سال سے جو جمہوری ملک جنہیں ہم کہتے ہیں وہ ہم اس کی بھی مثال لیتے ہیں, اور ہم دوسری طرف چائنا کی بھی مثال لیتے ہیں جسے تقریباً 70 سے 75 سال ہوئے ہیں. اس نے بھی ترقی کری ہے, اور ایسے ملک بھی ہیں جنہیں اتنا عرصہ ہو گیا
وہ تقریباً یا تو برابر ہیں یا پھر اس 70 سال سے ترقی یافتہ ملک سے کم ہیں؟ یہ میں نے عرض کیا نا، یہ کہ اپنا ایک ارتقائی عمل ہے جو صدیوں جاری رہنے والا عمل ہے. پاکستان میں جو جمہوریت کے نام پر جمہوریت کے خلاف جو اقدامات ہوئے ہیں، پہلے تو ہم نے اس کو دیکھنا ہوگا. تو یہ جو نظام ہمیں ایک پارلیمانی سسٹم دکھایا جا رہا ہے، یہ دراصل یہ جمہوریت نہیں ہے، کیونکہ اس میں بالادست طبقات دونوں ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. دراصل ہونا تو یہی چاہیے. اب دیکھیں نا کہ بڑے اہم ادارے ہیں، چیف یعنی الیکشن کمیشن کا ادارہ ہے، ان کا بھی یہی ایک قسم کا مخمصہ ہے کہ اس کی اپائنٹمنٹ بھی دونوں جماعتوں سے کی کانسنٹ سے ہوتی ہے. حالانکہ جو دوسرے ممالک کا، حتیٰ کہ انڈیا کا جو الیکشن کمیشن کا جو آفس ہے، وہ باقاعدہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. یہی میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں کسی ادارے کا سربراہ بھی چننا یہی ایک کرپشن کی راہ ہموار کرتا ہے. جی، کیونکہ وہ اپنی مرضی کے لوگ چنتے ہیں. جی، اپنی مرضی کے لوگ چنتے ہیں. ایسا ہوتا ہے اپنے جو ایسا ہوتا ہے ماضی میں، جو دیکھیں نا کہ جو ماضی میں جو چیئرمین نیب ہوا کرتے تھے، وہ دونوں پارٹیوں کے کانسنٹ سے آتے تھے، اور وہ دونوں پارٹیوں کے خلاف کیس نہیں کھولتے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیٹا ہم اگر اس کا لے لیں کہ نیب کی ماضی کی کارکردگی کیا اور اب کی کارکردگی کیا ہے، تو اب تو کیس نکل رہے ہیں، وہ نکال رہے ہیں، یا ان پر ایک قسم کا ان کو اختیارات دے دیے گئے ہیں. میرا خیال ہے کہ ماضی میں یہ اختیارات پاکستان کی نیب کے پاس نہیں تھے، اور وہ ایک قسم کے ملی بھگتی سے یہ کام ہو رہا تھا. کرپشن ہو رہی تھی، اربوں روپے کی چوریاں ہو رہی تھیں. لیکن ہماری جو ریاستی ادارے ہیں، وہ یہ ایف آئی اے، اینٹی کرپشن یا نیب، ان کے پاس نہیں آ رہے تھے، کیونکہ ہر جگہ ان کے لوگ موجود تھے. تو لہٰذا اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیش رفت ہے اس قسم کے، یعنی انڈسکریمنیٹ جو وہ کر رہے ہیں، ایک اکاؤنٹیبلٹی کا ایک پروسیس لا رہے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک میں یہ ایک ایسا عمل ہوگا، اور یہ جمہوریت کو مضبوط کرنے کا عمل ہوگا. کیونکہ جمہوریت کا یہ مطلب نہیں کہ ہر کسی کو آپ اجازت دے دیں کہ وہ ریاستی یعنی اداروں میں آئیں الیکشن پروسیس کے ذریعے. کم از کم یہ ایک چیک ہونا چاہیے، چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، کہ ایسے لوگ پاکستان کی سیاست میں آئیں جو کہ جن کا کردار جو ہے نا وہ صاف و شفاف کردار ہو، ایماندار لوگ ہوں. اور ایماندار لوگ ہی، اب دیکھیں نا کہ میں ایک بے ایمان کو ڈرائیور نہیں رکھتا، میں ایک بے ایمان کو گھر کا نوکر نہیں رکھتا، لیکن ایک بے ایمان کو ملک کا سربراہ بنا دیتا ہوں. بالکل یہ مثال ہم لے سکتے ہیں. دیکھیں نا، آپ جب کسی اپنے گھر میں کسی بچی کی یا بیٹے کی شادی کرنے لگتے ہیں تو اس میں آپ 1000 بار سوچتے ہیں. آپ جب کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو اس میں کئی دفعہ سوچتے ہیں. جب آپ کوئی ایسا کام کرنے لگتے ہیں جس میں آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو آپ اس کے بارے میں بہت دفعہ سوچتے ہیں. لیکن جب آپ ملک کی بات آتی ہے اور آپ اس کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچتے اور جا کے ووٹ ڈال کے آ جاتے ہیں. نہیں، اس کی مثال میں یوں دوں گا. مثال کے طور پر ایک شخص میرا لاکھوں روپے کا کھا جاتا ہے، میں اس کے خلاف، ظاہر ہے کہ جو بھی عدالتی چارہ جو بھی قانونی کارروائی ہے میں اس کے خلاف کرتا ہوں. لیکن جب ملک کا پیسہ کھایا جاتا ہے، وہ بے قصور ہوتے ہیں، وہ آئندہ الیکشن بھی آ کر لڑتے ہیں. ان کا کوئی نہ تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، جو کہ ملک کا پیسہ کھا رہے ہیں. اب دیکھیں نا کہ منی لانڈرنگ کے ذریعے کھربوں روپے کے بال بھیجے گئے، اور وہ وائٹ منی ہو کر پاکستان آئے، اور اسی وائٹ منی کی بنیاد پر یہ لوگ یہ اپنا، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ اومنی گروپ کیا ہے، یہ کیا کرتا رہا ہے، اس کو کس کی سرپرستی حاصل ہے. میں صرف عزیر بلوچ کی بات نہیں کروں گا. اچھا، اسحاق ڈار کیا تھے؟ سابق وزیر خزانہ. انہوں نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ؟ پہلے جو ان کے بیانات ریکارڈ ہوتے رہے ہیں کرپشن کے حوالے سے، پھر انہیں سربراہ بنا دیا گیا کسی ادارے کا. یہ دراصل جب وہ وزیر خزانہ بنتے ہیں اس سے پہلے بھی ان پر الزامات موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو یعنی سرکاری، یعنی اہم سرکاری عہدوں پر ان کو فائز کیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ریاست کی بدصورتی کا باعث بن رہے تھے یہ اقدامات.
اب دیکھیں کہ حکومت کے اپنے آدمی جو ہیں وہ نیب کے ریڈار میں آ رہے ہیں. اب دیکھیں جو اب موجودہ وزیر مذہبی امور ہیں وہ نیب کے ریڈار پر آ گئے ہیں. پچھلے دنوں صوبہ یعنی خیبر پی کے میں ایک مشیر اطلاعات کو انہوں نے نکالا ہے. وزیر اطلاع مشیر اطلاعات تھے وہ. اچھا وہ جناب وہ یعنی وہ رشوت وصول کر رہے تھے. اس سے پہلے آڈیو لیک ہوئی تھی. ہاں فردوس عاشق امان صاحبہ کو بھی ڈسمس کیا گیا. اور اس کے بعد دیکھیں کہ حکومت کے جو اپنے قریب ترین لوگ تھے اب وہ نیب کے ریڈار میں ہیں. ایک تو چینی کمیشن والے جو اہم آدمی تھے جہانگیر خان ترین صاحب وہ ملک سے فرار ہو کر باہر بیٹھ آپ گئے. یہ دیکھیں نا کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ اگر ایماندار گورنمنٹ ہے یا ایماندار لیڈر بھی ہے تو وہ ان لوگوں کو پکڑے گا چاہے اس کے اپنے ہوں یا کوئی بھی ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہی تو اصل جمہوریت ہوتی ہے. اصل جمہوریت یہی ہے. اور اگر کوئی بھی غلطی کرتا ہے چاہے وہ چھوٹی اور غلطی اس کرتا ہے سے یا بڑی غلطی اور کرتا ہے. اس رجحان کی بھی نفی ہوتی ہے کہ غریب اگر کوئی معمولی سے کرائم کرتے ہوئے پکڑا جائے تو اس کے لیے تو جیل ہے. اگر بڑا آدمی پکڑا جائے ان کے لیے یعنی عہدے ہیں اعلیٰ ترین عہدے ہیں تو اس رجحان کو جب تک ختم نہیں کریں گے ہم تو ہماری ریاست کا ایک تقاضا ہے کہ ہم ملک میں بہتری لانے کے لیے قانون کو سب کے لیے یکساں بنائیں. اچھا سوال یہاں پہ یہ ایک بنتا ہے کہ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں کیونکہ اپوزیشن جو ہے وہ پریشر ڈال رہی ہے حکومت پہ. حکومت جو ہے اب وہ شاید وہ پتہ نہیں وہ بخلاہٹ کا شکار ہے یا پھر وہ انہیں برداشت کر رہی ہے یا پھر وہ ان کے اوپر وہ امپلیمنٹ کر رہی ہے جو پہلے نہیں ہوتے رہے پچھلی حکومتوں میں, یا اپوزیشن بخلاہٹ کا شکار ہے. اس سارے سینیریو میں جمہوریت کہاں پہ ہے؟ جمہوریت نہیں نظر آ رہی. میری بات سنیں, جو موجودہ حکومت کا جو تبدیلی کا دعویٰ ہے وہ تو نظر آ رہا ہے کہ ماضی میں جو کام ہوتا رہا اب وہ نہیں ہو رہا, یا ماضی میں جو کام نہیں ہوتے تھے اب وہ ہو رہے ہیں. اب دیکھیں نا کہ بڑے بڑوں پر ہاتھ ڈالنا, مگر مچھوں پر ہاتھ ڈالنا, تو یہ ماضی میں نہیں ہوتا تھا, بلکہ وہ تو ریاست کے چہیتے ہوتے تھے کہ جو کرپشن بھی کرتے تھے, غیر ملکی ممالک میں محلات بھی بناتے تھے, جائیدادیں بھی بناتے تھے, لیکن اس ملک میں وزیر. دراصل ہم نے اس رجحان کو روکنا ہے. دراصل یہ جو ملک کی معیشت ہوتی ہے یہ بالکل وہی کردار ادا کرتی ہے جو انسانی جسم کے اندر خون کا کردار ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس خون ہیلدی ہے, اگر جسم میں سرکولیٹ کر رہا ہے تو آپ کی صحت اچھی ہوگی. ویسے ہی اگر سرمایہ آپ کے ملک کے اندر سرکولیٹ کر رہا ہے تو اس وقت تک ترقی بھی ہوگی, خوشحالی بھی ہوگی, خوشحالی کے منصوبے بھی بنیں گے, انڈسٹریلائزیشن بھی ہوگی. جب آپ کا ایک سرمایہ یہ لوگ باہر لے جا رہے تھے تو ملک میں کیا خاک ٹریڈ ڈیفیسٹ. جو صحت مند لوگ بھی ہیں ان کے بلڈ باڈی میں بلڈ بھی سرکولیٹ کر رہا ہے لیکن ان کی پلیٹلیٹس کم ہو رہی ہیں, جی جی وہ ہمارے ملک سے باہر جا رہے ہیں. ہاں ہاں ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک المیہ ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں عوام جو ہے وہ پتہ نہیں شاید وہ مجھے لگتا ہے کہ عوام جمہوریت کا مطلب ہی نہیں سمجھتی. عوام جو ہے وہ اپنے رائٹس کو چھیننے کا مطلب ہی نہیں سمجھتی. دیکھیں ایسے ادارے ہیں جو پبلیکیشنز دے رہے ہیں جمہوریت کے بارے میں. اب دیکھیں میں ہیومن رائٹس کمیشن کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں نا, میں ایک چھوٹی سی بات کاٹ رہا ہوں کہ جہاں پہ عوام شعوردار ہوتی ہے وہاں پہ اگر ادارے کام نہیں کرتے تو عوام اداروں سے کام لیتی ہے کہ ہمارا یہ کام کرو. لیکن یہاں پہ تو نہ عوام شعوردار ہیں نہ یہاں پہ ادارے شعوردار ہیں, تو یہ کس طریقے سے ایک دوسرے کو دیکھیں جی سپورٹ. موجودہ یعنی ہمیں جو سیٹ اپ آیا ہے اور اس کے جو اقدامات ہیں تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے اور ایک حوصلہ بڑھتا ہے کہ اگر یہی عمل ملک میں قائم رہتا ہے اور اگر اسی تواتر کے ساتھ ایک اکاؤنٹیبلٹی کے جو لوگ ہیں اس سے عبرت حاصل کریں. ایک شخص ہے جو کہ کرپشن کرتا ہے یا قتل کرتا ہے یا کسی بھی کرائم کا مرتکب ہوتا ہے
تو اس کو سزا دینے کے ایک تو وہ دو پہلو ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور لوگوں کے لیے سبق ہو کہ یہ آئندہ لوگ ایسا اقدام نہ اٹھائیں, ایسے جرائم نہ کریں. تو اسی فلسفے پر چلتے ہوئے جو جمہوری ممالک ہیں, جو یورپ میں ممالک ہیں, انہوں نے جرائم پر قابو پایا ہے, کیونکہ اداروں کو اتنا مضبوط کر دیا ہے. جوڈیشری بالکل مکمل طور پر انڈیپینڈنٹ ہے. اچھا دیکھیں, دو چیزیں میں آپ کو یہاں پر ڈسکس کروں گا. جو پارلیمنٹ ہے نا, اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے ساورن, یعنی خود مختار, یعنی فلی انڈیپینڈنٹ ٹو میک دی لیجسلیشن بائی فالوئنگ دی ٹو آسپیکٹ, need of the people and the other efficacy of the people. جبکہ جوڈیشری کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے انڈیپینڈنٹ. He is to make the decision according to the law which is made by the parliament. کہ پارلیمنٹ جو لا بناتی ہے اس کے مطابق جوڈیشری نے فیصلہ دینا ہوتا ہے, چاہے آپ کی لوور جوڈیشری ہو, چاہے آپ کی سپیریئر جوڈیشری ہو, یا اپیکس جو آپ کی کورٹس ہیں. تو انہوں نے ہر حال میں یہ اپنی طرف سے فیصلہ نہیں دے سکتے. یہ they are bound to decide the matters according to the constitution of Pakistan, یعنی پاکستان کے آئین کے مطابق جو قوانین جو ہوتی ہے. تو نچلے طبقات جو ہیں وہ ان کے جو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں. وہ ان پر ظلم ہو رہا ہے, یہ اپنی جگہ موجود ہے. پولیس ان کے ساتھ زیادتی کرتی ہے, یہ اپنی جگہ موجود ہے. عدالتوں میں انصاف نہیں ہو رہا, یہ اپنی جگہ موجود ہے. دراصل بات یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ کسی بھی ایک قوم, یعنی کسی بھی نیشن کا, کسی بھی ریاست کا ایک کلیدی رول پلے کرنے والا ادارہ ہوتا ہے. اس نے کہ یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ لوگوں کی مشکلات کیا ہیں, اور ان مشکلات کے ازالے کے لیے انہوں نے ایک قانون سازی میں یعنی لانا ہوتا ہے. اور اپنا انتظامیہ کی جو ایگزیکٹو کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ریاستی جو قوانین جو پارلیمنٹ بناتی ہے ان پر عمل درآمد کو یقینی بنائے. کیونکہ جمہوریت کے ستون ہی تین ہوتے ہیں, ایک جو ہے لیجسلیشن ہے, دوسری ایگزیکٹو ہے, اور تیسری جوڈیشری. جی جی. اور آپ نے یہ ایک سوال پوچھا ہے, یہ غور طلب بات ہے کہ ہم مستقبل میں ہمارے پاس کیا امکانات ہیں کہ ہم جمہوریت کی طرف پیش رفت کریں. تو میں پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ میرا تحریک انصاف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میں صرف وہ باتیں دیکھتا ہوں جو ماضی کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے آج جو ہمیں فرق نظر آ رہا ہے. وہ یہ ہے کہ پچھلی حکومتوں نے تو اداروں کو سلایا ہوا تھا. نہ ایف آئی اے کام کر رہی تھی, نہ اینٹی کرپشن کام کر رہی تھی, اور نہ نیب کام کر رہی تھی. کیونکہ آج کے اس گفتگو کے حوالے سے میں یعنی ایک مطالبہ بھی حکومت کو کر سکتا ہوں کہ وہ جو نیب کے وہ قوانین ہیں ریگارڈنگ ٹو دی اپائنٹمنٹ آف دی چیئرمین آف نیب, اس پر غور کریں. کیونکہ اس میں یہ ہے کہ جو اور سروسز چیفس ہیں, یعنی مثال کے طور پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, ان کی اپائنٹمنٹ جو ہے نا وہ سینیارٹی کی بنیاد پر ہوتی ہے. جبکہ چیئرمین نیب کا جو عہدہ ہے وہ دونوں پارٹیوں کے کنسنٹ سے اس کا انتخاب ہوتا ہے, تو پھر جا کر وہ بنتی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک پراپر چینل, ایک سسٹم بنا دیا جائے کہ نیچے سے, ایک تو ہمارے ہاں چیزیں انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہیں کہ نیب کا ادارہ تو ہے لیکن نیب کے اداروں میں جو ترقیاں ہم لوگ نہیں دیکھ رہے. اب دیکھیں نا کہ یہ موجودہ چیئرمین صاحب ہیں, جب اس کی مدت یعنی ان کی میعاد ختم ہوگی تو جو دوسرے چیئرمین آئیں گے اس کے لیے اسمبلی میں ڈیبیٹ ہوگی, اور وہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور قائد حزب یعنی اقتدار دونوں بیٹھ کر وہ اگلے آنے والے چیئرمین نیب کا انتخاب کریں گے. جبکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے یہ پروسیجر نہیں ہے. کیا اداروں کا آئینی اختیار ہے کہ وہ اپنا سربراہ کو چنے؟ نہیں, یہ ایک کہ پارلیمنٹ ہر کام میں اگر آتی ہے, اگر اس نے ایک قانون بنا دیا, ایک ادارہ بنا دیا,
اس میں کچھ قوانین بنا دیے کہ انہی لوگوں جو وہاں پہ ادارے میں لوگ ہیں وہی چنیں اپنا سربراہ. جو گورن کا پروسیس چلتا ہے، کچھ کیس نکل کر، چلو اس میں سے 45-40 یا 50% ہی کیس نکل کر یعنی احتساب عدالتوں میں آتے ہیں، کہ جیسا کہ سپریم کورٹ نے ایک آرڈر دے دیا ہے کہ ملک میں جو اپنا 120 احتساب عدالتیں قائم کی جائیں. اگر اس پر عمل ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ جو عمل ہے یہ ایکسیلریٹ ہوگا، یہ آگے کی طرف بڑھے گا، اور جو لوگ ہیں ان کو سزائیں بھی ملیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ با اثر لوگ ابھی تک سزاؤں سے بچ رہے ہیں. اس کے پیچھے عوامل یہی ہو سکتے ہیں کہ وہ مضبوط لوگ ہیں، اداروں میں ان کے تعلقات ہیں، جوڈیشری میں ان کے تعلقات ہیں، تو اس لیے وہ بچ جاتے ہیں. حالانکہ قانون سب کے لیے ایک یکساں ہے. جب آپ ایک ریاست بناتے ہیں تو ایک خوشحال ریاست کی جو بنیاد ہے وہ اسی میں ہے کہ قانون سب کے لیے یکساں ہو. دیکھیں نا، قانون سب کے لیے یکساں ہے، ٹھیک ہے، یہ ماننے والی بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، جس قدر پاکستان میں جس بڑے پیمانے پہ کرپشن ہوئی ہے، منی لانڈرنگ ہوئی ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو بڑا چور ہو نا اس کے لیے بڑی ہی سزا ہونی چاہیے. اس کے لیے قانون پر یکساں نہیں ہونا چاہیے. چھوٹے چور کے لیے چھوٹی سزا ہونی چاہیے. نہیں قانون لیکن یکساں اگر کرنے کا یہی کریں گے تو چھوٹا چور یا بڑا چور یہ لاکھ روپے جرمانہ چھوٹے چور کو ہو رہا ہے، وہ بڑا چور کو لاکھ روپے نہیں، جرمانہ ہو رہا ہے. جو قانون کی یکسانیت کی جو ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یعنی مثال کے طور پر سڑک پر قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اگر کوئی غریب پکڑا جاتا ہے، کوئی موٹر سائیکل والا پکڑا جاتا ہے، تو تجاروں والا بھی پکڑا جائے. یہ قانون کی یہ حکمرانی ہوتی ہے. یعنی سپر میں یعنی جو رول آف لا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ نو باڈی از ابو دی لا اینڈ ایوری سٹیزن از اکول بفور دی آئی آف لا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو زیادہ طاقتور ہے، جو زیادہ ایجوکیٹڈ ہے، جو بڑی گاڑی میں آ رہا ہے، اس کا فرض زیادہ بنتا ہے کہ وہ قانون کی خلاف ورزی نہ کرے. اس کے اوپر بھاری جرمانہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے یقیناً یہی بات ہے. یہ جو سزا کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے یہی کہ ان ہوتے ہیں، یہ اس کے نیچے یہ ان کے لیے یہ بائنڈنگ ہے. اگر یہ ٹرو سینس میں اگر ہماری جوڈیشری قائم کرتی ہے اور ریاست کے بنائے ہوئے قانون کو فالو کرتے ہوئے اب وہ جب فیصلے کرتی ہے، لوگوں کو ریمیڈی دیتی ہے، تب جا کر ہم سمجھتے ہیں کہ جوڈیشری صحیح معنوں میں کام کر رہی ہے. لیکن جب اپنی وہ ایک قانون ہے اس کی ایک اپنی انٹرپریٹیشن جو کوئی کرے گا ذاتی حوالے سے، جوڈیشری جب اس کو مان لے گی اور اس کی صحیح انٹرپریٹیشن نہیں لے گی تو تب ہم دیکھیں گے کہ جوڈیشری جو ہے وہ انصاف پر مبنی فیصلے نہیں کر رہی. میرا اب آخری سوال آپ سے ہے کہ پچھلی حکومتوں نے جو بھی کیا، جو پاکستان کے ساتھ برے حالات ہوئے، جو پاکستان کے ساتھ کرتے رہے، کیا ان سب حالات اور ان واقعات اور کرپشن اور اداروں کو، ملک کو برباد کرنے کے بعد کیا تھوڑی سی بھی جمہوریت بچی ہے پاکستان میں؟ نہیں، میری بات سنیں. میں نے بھی جو پہلے بھی بات کی تھی کہ اگر آپ کی ول ہے، اگر آپ کی کوئی خواہش ہے تو آپ کوئی نہ کوئی راستہ یعنی نکال لیتے ہیں. دیکھیے جو آج کچھ جمہوری ممالک جو خوشحال معاشرے ہیں یہ شروع سے ایسے نہیں تھے. وہاں پر بھی ٹرمائل آتا رہے، وہاں پر بھی جنگیں ہوتی رہیں، وہاں پر بھی جد و جہد ہوتے رہے. میں اکثر یعنی ایک مختصر بات بتاتا ہوں کہ ہمیں جو آئین کے آرٹیکل کے تحت جو دیے گئے بنیادی حقوق ہیں وہ ان کا علم ہمیں نہیں ہے. اس کی ایک وجہ ہے کہ وہ ہمیں آٹومیٹک مل گئے ہیں، کیونکہ ان کی انسپریشنز ہم نے یورپ سے لی ہیں. جبکہ یورپ میں جو لوگوں کو انسانی حقوق ملے ہیں وہ ان کی جد و جہد کے ذریعے ملے ہیں. پاکستان میں اور یورپ میں جو انسانی حقوق ہیں تو یکساں، لیکن فرق یہ ہے کہ ہمیں ان کا احساس نہیں ہے. ہمیں بیٹھے بٹھائے آئین نے دے دیے، انہوں نے جد و جہد کی. لہٰذا جب تک لوگ اپنے، میں پھر وہی بات کروں گا جو میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کی تھی کہ جب لوگ اپنے آئینی حقوق کے بارے میں باخبر نہیں ہوں گے اس وقت تک ریاستی ڈھانچہ بہتری کی طرف نہیں جا سکتا. ہمارے ملک میں جدوجہد تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی کیونکہ ہم الحمد للہ مسلمان ہیں، ہم لوگ اسلامی کنٹری ہے، ہمیں تو
ہمارے جو آئین ہے وہ تو ہمیں پہلے ہی مل گئے ہیں، ہم نے تو جدوجہد کی ہی نہیں. واقعی میں آپ کی صحیح بات ہے، ہمیں تو ہمارے آئین، ہمارے اسلام بتا رہا ہے وہ آئین، ہمیں تو ہیومن رائٹ نہیں سارے وہ بتا رہا ہے اپنی اس میں. اپنی جگہ ہے کہ یورپ نے جو انسپریشنز لی ہیں انسانی حقوق کے بارے میں وہ اسلام سے لی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال اس کی یہ دے سکتا ہوں کہ ایک سلنڈر ہے جس جو یونائٹڈ نیشن کی جو میوزیم ہے اس کے اندر رکھا ہوا ہے، جس کے اوپر باقاعدہ اسلام ہی اس کو دے رہا ہے. اس کے اوپر باقاعدہ ہیومن رائٹس کے جو ہیں وہ سارے وہ لکھے ہوئے ہیں، قوانین لکھے ہوئے ہیں، یہ کس طریقے سے لوگوں کو ٹریٹ کرنا ہے، اور وہی قوانین چارٹر میں یونائٹڈ نیشن کے چارٹر میں شامل ہیں. اور وہ قوانین کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ حضرت ذوالقرنین جو ہیں ان کے جو واقعہ ہو رہا ہے، جب وہ جا کے یروشلم میں آزاد کروا رہے ہیں لوگوں کو، تو وہاں پہ ایک چارٹر دے رہے ہیں. نہیں یہ بات یہی باقاعدہ یہی قانون یہ چل رہا بات بھی درست ہوگی. مجھے ایک سینئر قانون دان ہمارے ہیں، دوست ہیں، انہوں نے مجھے ایڈوائز کیا کہ 2 کتابیں پڑھ لو، 2 چیزیں پڑھ لو. ایک ہے خطبہ حجۃ الوداع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور دوسرا UDHR جس کو یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کہتے ہیں، جو اقوام متحدہ کا 1946 میں بنا ہوا ہے، اس کو پڑھ لو. وہ اتنے زیادہ وسیع نہیں ہیں، وہ مختصر ہیں، لیکن میں نے جب ان کو دونوں کو دیکھا اور دونوں کے درمیان موازنہ کیا تو ہمیں بات ایک ہی نظر آئی، فلسفہ ایک ہی نظر آیا. صرف وہ 1400 سال پہلے لکھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، اور یہ 1400 سال بعد UDHR لکھا گیا، لیکن ان کی فلسفی ایک ہی جگہ ہے کہ کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. لیکن ہیومن رائٹس چارٹر میں یہ چیز موجود ہے کہ دنیا کے تمام لوگ بلا کسی رنگ و نسل کے، بلا کسی ریلیجن کے، وہ سب ایک ہی ہیں اور ایک ہی حقوق کے حامل ہیں. باقی ان کا جو ایک چارٹر ہے وہ تقریباً ہے 28 نکات پر مشتمل ہے. آپ اس کو پڑھیں، دیکھیں، اور اس یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کو پڑھیں، دیکھیں، آپ کو ایک ہی فلسفی نظر آئے گی. تو آج ہم نے جو ہے نا وہ مزید کافی جو ہے نا ڈیپلی ہم نے اس ٹاپک کو جو ہے نا وہ چھیڑا بھی ہے اور اس میں گفتگو کری ہے. ہمیں کافی کچھ جو ہے نا وہ سیکھنے کو بھی ملا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ ہماری جو آڈینس ہے انہیں بھی کافی کچھ جو ہے نا وہ سیکھنے کو ملا ہوگا. تو اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آتا ہے، ہماری جو گفتگو پسند آتی ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم مزید اس کی سیریز جو ہے نا وہ آگے آپ کے لیے پیش کرتے رہیں، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں ہماری ویڈیوز تو آپ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. اس سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوگی، اور ہم مزید آپ کے لیے نئے ٹاپکس جو ہے نا وہ لے کے آتے رہیں گے. اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی ٹاپک پہ یا کسی مسئلے پہ یا پھر کوئی کرنٹ ایسا ایشو ہے یا انٹرنیشنل ایشو ہے جس کو آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسے سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے جو اس ویڈیو کے نیچے جو کامنٹ سیکشن ہے وہاں پہ آپ کامنٹ کریں، تاکہ ہم اس ٹاپک پہ بھی جو ہے وہ بات کریں اور اپنے جو ایکسپرٹیز ہیں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں. تو اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.